السلام علیکم، کہانی وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ ہستی ہیں کہ جن کی فہم و فراست اور بہادری کے کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ آپ میدان جنگ میں دشمن کی تعداد اور طاقت کی پرواہ کیے بغیر بے خطر کود پڑتے، اور جب تک دشمن کو صفائے ہستی سے نہ مٹا دیتے میدان جنگ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے شمار مارکوں میں شریک ہوئے اور ہر مارکے میں بہادری کی ایک نئی مثال قائم کی۔ آج 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہم آپ کو سنائیں گے حضرت علی کی بہادری کے چند ایسے قصے کہ جس سے آپ کو حضرت علی کی ہمت و شجاعت اور ان کی دیدہ دلیری کا اندازہ ہو سکے گا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت علی اور واقعہ بدر۔ غزوہ بدر دین اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ حضرت علی کے لیے یہ کسی بھی جنگ میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی کی عمر 25 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مہاجرین کے دستے کا قائد بنایا تھا۔ جنگ میں سب سے پہلے مشرکین سے مقابلے کے لیے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ آگے بڑھے۔ حضرت علی کا مقابلہ قریش کے سب سے طاقتور سپہ سالار ولید ابن عتبہ سے تھا۔ ایک ہی ضرب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کا کام تمام کر دیا اور ولید کو جہنم برد کر کے حضرت علی حضرت عبیدہ کی جانب متوجہ ہوئے، جو عتبہ سے مقابلے میں مصروف تھے اور سخت مشکل سے دوچار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار وار سے عتبہ کا بھی خاتمہ کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے۔ اس مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 صرف اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوہ احد۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کو سونپ دی گئی۔ ابو سفیان نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کی اور قریباً 3000 نوجوانوں پر مشتمل لشکر تشکیل دیا، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، جو مسلمانوں کی شان میں گستاخانہ اشعار پڑھتیں اور جنگ کو بڑھاوا دیتیں۔ احد کے مقام پر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں 700 کے قریب تھی۔ مشرکین کی جانب سے اس کا سب سے بڑا سپہ سالار طلحہ میدان میں اترا، جس کا سامنا کرنے کے لیے حضرت علی اپنی 2 دھاری تلوار ذوالفقار کے ساتھ سامنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کو موقع دیے بغیر وار کیا اور ایک ہی جھٹکے میں طلحہ کا سر اڑ کر مٹی میں گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ طلحہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عثمان سامنے آیا، جس کو حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد طلحہ کے ایک اور بیٹے سعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا اور کہا کہ تم سب کو کیا لگتا ہے کہ تم سب جنت میں جاؤ گے اور ہم جہنمی ہیں؟ خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تم میں سے کوئی بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے اترے اور ایک ہی ضرب میں سعد کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ ابن ابو الحدیدی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں درج کرتے ہوئے کہا کہ غزوہ احد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دستے کے سپرد تھی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریباً 6 بار مختلف سمت سے حملہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لگاتے، علی ان پر حملہ کرو، اور ہر دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو مار بھگاتے یا منتشر کر دیتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شجاعت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے جیسا کوئی سپاہی نہیں اور ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں۔ حضرت علی اور غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت قابل دید تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین سے بچاؤ کے لیے حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر ایک خندق کھودی جو کہ تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی۔ اس خندق کے ایک جانب مسلمان جبکہ دوسری جانب مشرکین تھے۔ مشرکین کی جانب سے اس جنگ میں عمر ابن عبدود شامل تھا جو کہ قریش کا سب سے طاقتور سپہ سالار تھا۔ عمر ابن عبدود ایک پہلوان تھا جس کی طاقت کے قصے پورے عرب میں مشہور تھے۔ کہا جاتا تھا کہ عمر اکیلا 100 نوجوانوں پر بھاری تھا۔ اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ مشرکین نے اس کی قیادت میں 5 سوار بھیجے جنہوں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا اور مسلمانوں کے لشکر تک پہنچ گیا۔ عمر ابن عبدود نے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر سے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادگی ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا عمامہ دیا اور فرمایا، کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت ترین جنگ ہوئی جس کے دوران چاروں طرف گرد و غبار چھا گیا تھا، کہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا کہ اچانک نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، اللہ اکبر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمروں کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کا مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر اصحاب خوش ہونے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہوگی۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا حیات انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب میدان میں اترا۔ اس نے ذرا بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ مرہب نے کہا، میں مرہب ہوں، اسلحہ سے مسلح، بہادر تجربے کار ہوں، جس سے جنگ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جواب دیا اور کہا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس شیر کی طرح جو جنگلوں میں ڈراؤنی صورت ہوتا ہے کہ اس کے دیکھنے سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو ایک سائے کے بدلے اس سے بڑا پیمانہ دیتا ہوں، یعنی وہ مجھ پر ایک حملہ کرتے ہیں، میں ان کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ایک زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرہب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی مل کر کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ مسلمان افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ان تمام معرکوں کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ کا نائب مقرر کر دیا اور جنگ پر چلنے سے منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت نے گوارا نہ کیا کہ وہ جنگ پر نہ جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ وہ جنگ پر جانا چاہتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئے کہ انہیں اللہ کے رسول نے وہ مرتبہ دیا جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی بہادری اور شجاعت کی بنا پر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ یعنی شیر اللہ کا لقب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی یہ دہشت تھی کہ دشمن چونکہ عام حالات میں حضرت علی پر وار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوران نماز فجر عقب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا اور زہریلی تلوار سے اس شیر خدا کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر معرکے میں ہمت و شجاعت کا لوہا منوایا اور باطل کو نیست و نابود کر کے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دیدہ دلیری رہتی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔